السلام علیکم۔ ہرڈل ریس چوتھا حصہ حاضر ہے۔ سنڈے اسکول میں تعلیم القرآن جاری نہ رکھ پانے کے سبب تہ در تہ کئی آزمائشوں کا سامنا تھا۔ ہمارا مقصد تو اس کورس کی کشش میں اب مزید خواتین کو ساتھ میں لانا تھا۔ دور دور سے وہ خواتین شامل ہو جاتیں جنہیں الہدیٰ دور پڑتا ہے، یا وہاں کی انتہائی ڈسپلنڈ ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتیں، یا فل ڈے اسکول اور مزید سبجیکٹس بیک وقت ان کے لیے ممکن نہیں ہوتے۔ ڈسٹنس لرننگ کورس ایک تو اردو انگلش دونوں زبانوں میں ہے، دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ نہایت کم کتابیں لازم ہیں، اور ان کتب کے لیے بھی بہت بعد میں جانا کہ کتنی دانش مندی سے یہ کورس ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو ایسے میں وہ خواتین جن کے بچے اسکول آ رہے تھے، انہیں یا ان سے جڑی خواتین کو بآسانی اپروچ کیا جا سکتا تھا، اور بہت احسن طریقے سے قرآن ان ہاتھوں میں بھی پہنچایا جا سکتا تھا۔ اسکول کی کشادہ اور ویل ایکوپڈ کلاسز کا اپنا ایک تیار شدہ سیٹ اپ تھا، اور قوم کی ماؤں کو اس طرف لانا ایک خواب بھی تو تھا جو چند دیرینہ اور عمدہ تعلقات کی معیت میں خاصی تکلیف کے ساتھ ٹوٹنے والا تھا۔ قدر اللہ ما یشاء۔ قرآن پڑھنے کے لیے سیٹ اپ ہم اپنے میں سے ہی کسی کا گھر رکھتے تبھی پرسکون رہتے۔ حالانکہ کچھ سہیلیوں نے آفر کی، مگر اس پر کچھ اسٹوڈنٹس کے تحفظات بھی تھے۔ ٹیچر کا گھر بہت ہی دور تھا، وہ تو ہر ہفتے ہم تک آ جاتی تھیں، لیکن کار پول کرنے کے باوجود سب ہر ہفتے بمشکل وہاں پہنچ پاتے۔ بہت ساری باتیں ایسی تھیں کہ انجام کار وہی ہوا جو روز اول سے ہی مجھے سمجھ آ رہا تھا۔ بھلا یوں مل کر کورس کرنے کا آئیڈیا کس کا تھا؟ اس کے لیے کنونس کون کر رہا تھا؟ تو بس زبانی جمع خرچ ہی ہونا تھا۔ یہ ریئل ٹیسٹ تھا ان اسباب کا جو ہم پڑھ چکے تھے۔ جو حالات بن رہے تھے ان سے ہونا یہ تھا کہ کافی ذمہ داریوں کے ساتھ ایک عدد الزام کا ٹوکرا مزید اٹھانا پڑے گا۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اسٹوڈنٹ خواتین تو ویسے ہی کہیں اور جا رہی تھیں، اور ان 2 برس میں بہت اچھے سے یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ مزید ایک خاتون بھی یہاں نہیں آئی تھی، لیکن پھر بھی کلاس میں خواتین کا نہ آنا بالکل الگ بات تھی۔ لیکن ان کا متحد ہو کر انہی ٹیچر کے ساتھ میرے گھر میں کلاس قائم ہونا، یہ بنظر غیر جائزہ لینے پر تو بہت ہی سیاسی حلیم بنتی دکھائی دے رہی تھی۔ حلیم بنے اور خوشبو نہ آئے اور لوگ خود کو سیلف انوائٹڈ نہ سمجھے، ایسے تو ہمارے معاشرے کے حالات نہیں۔ اب اس کا حل صرف یہ تھا کہ مومن کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتا، وہ اللہ کی ملازمت کرتا ہے۔ اب جہاں بھی تعیناتی کے احکامات آ جائیں، جانا ہوگا۔ تحویل قبلہ پر باتیں بنانے والے اسمارٹ پیپلز کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے وقوف کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک بات مزید سمجھنے کی ہے کہ بے وقوف اور احمق میں فرق ہوتا ہے، لیکن بیک وقت بڑا گہرا ربط بھی ہوتا ہے۔ احمق شخص خود بے وقوف نہیں ہوتا، بلکہ بے وقوف لوگوں کے سمجھاؤ، سجھاؤ، دباؤ اور دھمکاؤ اور طعن و تشنیع، غیظ و غضب کو ملحوظ خاطر رکھ کر اپنی خداداد عقل کو ان کے تابع فرمان کر دیتا ہے۔ الحمدللہ میرا شمار اس درجے کے احمقوں میں نہیں ہوا۔ ہماری کلاس اللہ تعالیٰ کے عظیم احسان کے تحت میرے گھر منتقل ہو گئی۔ عین اس وقت یہ نیا تجربہ صرف کلاس کا نہیں تھا، بلکہ دادی بننے کا بھی تھا۔ ہماری کلاس اور پوتا ایان ماشاءاللہ گھر میں ساتھ ساتھ تشریف لائے۔ اب اس بات کو جوڑ کر دیکھتی ہوں تو شکر سے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ تب تو ذہنی، جسمانی اور جذباتی طور پر میرے لیے یہ بہت چیلنجنگ دور تھا، لیکن یقیناً بات یہی تھی کہ ان اللہ معنا۔ ہمارے ہاں ننھے بچوں کے سکولز ہوں تو کیا ہی سوئمنگ کلاسز، ساکر، کراٹے کلاسز، دنیا جہان میں ایسا اہتمام ہوتا ہے جیسے بچہ MBBS کا فائنل پرچہ دے رہا ہو۔ یہ بات الحمدللہ ہم سب خواتین میں رچ بس گئی تھی کہ ہمیں اپنی ہی منظم اماں بن کر خود کو چھٹیاں کرنے سے باز رکھنا ہے۔ ہم 2.5 سال پہلے اتوار کے دن قرآن کلاس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور یہ تھی بھی صرف اس وجہ سے کہ جابس پر آنے والی خواتین قرآن سے جڑی رہیں۔
شروع میں دشواری یہ تھی کہ فیملی ڈے بھی یہی ہوا کرتا تھا، ہفتے کو مہمان آ گئے اور گھر بے ترتیب ہو جائے یا دیر رات برتن سنبھالنے پڑیں، لیکن آسانی یہ تھی کہ اب ہم سب کی فیملیز گزشتہ 2 برسوں میں عادی ہو چکی تھیں کہ اتوار کو دن کا پہلا حصہ ہمارا ہوتا ہے۔ میں نے بہت ساری باتیں بہت بعد میں مختلف زاویوں سے سمجھیں، جن کا ذکر کرنا اہم لگا کہ جب ہم نے اتوار کی کلاس شروع کی تھی تب ذرا سا پڑھ کر بھی سخت ذہنی جسمانی تھکن ہو جایا کرتی، بہت زیادہ ریسٹ کی ضرورت پڑتی تھی۔ تب بریک ٹائم اگر ہم سنیکس نہیں لیتے تو سر درد مزید بڑھتا، معصوم خواتین دل ہی چھوڑ بیٹھتیں کہ اب اس عمر میں نہیں ہوتا۔ ہاں نا، وہی تو شیطانی ہتھ کنڈے، بے بنیاد تقوی پر ریت سے بنی عمارت یوں ہی تو نہیں ڈھیر ہو کر مکینوں پر گر جاتی۔ رفتہ رفتہ ہمارا سہل پسند جذب خاکی اور خوابیدہ دماغ اس ننھی منی سی ورزش کا عادی ہو چکا تھا۔ سودا لکھنے والے ہاتھ نوٹس لکھنے کے عادی ہو رہے تھے، آرام دہ نرم صوفوں پر بیٹھے گرما گرم صوفیانہ باتیں بگھارنے والے ذہن اور جسم سخت کرسیوں پر سیدھے بیٹھ کر اپنے من میں ڈوب کر اس کی ٹیڑھ کو درست کرنے پر راضی ہو رہے تھے۔ اگر اللہ کے بے حد فضل سے رفتہ رفتہ شعور اور عزائم کے یہ مسلس مضبوط نہ ہوتے تو ہم سب کب کے اسی حال میں منتشر ہو چکے ہوتے۔ تب گرامر سیکھ کر علمی مباحثوں میں جیتنا تو بہت آسان ہو سکتا تھا، لیکن تعلیم القرآن میں جس قدر شخصیت سازی تراش خراش کے ساتھ دل جیتنے کی تربیت پر زور دیا گیا ہے، اس سے محروم رہ جاتے۔ اللہ اکبر! یوٹیوب پر کیپشن اور ویڈیوز کے اشتہا انگیز بینرز اور ان پر بلین ویوز دے کر جس میں استاذہ کی یا کسی بھی قابل احترام مستند عالم کی کردار کشی کی کوشش ہوتی ہے یا درست بات کو چالاکی سے غلط رنگ دیا ہوتا ہے تو دل کٹ کر رہ جاتا ہے کہ بلین ویوز دینے والوں نے سنا بھی تو فقط اتنا۔ کیا یہ ہوتی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی تقدیر بنانے کی تدبیر؟ علماء خیر سے بس اس قدر تعلق؟ گزشتہ قسط میں الگ الگ بہت سی کتب اور لیکچرز کے نام بتانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ صرف کتابیں کہہ دینا غالباً کافی نہیں ہوگا۔ اگر واقعی عمل صالح کی چاہت ہے تو اسے کرنے کے لیے مستند اور آسان فہم اور قابل عمل علم کے خزانے جسٹ اے کلک اوے بالکل مفت 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 موجود ہیں، اور یہ ایک ایسی حجت ہم سب انٹرنیٹ سرفنگ کرنے والوں پر اللہ کی طرف سے قائم کر دی گئی ہے، جو کل کو جنت کے بیچ سوال کا ستون کھڑا کر دے گی کہ دنیا بھر میں ہر زبان اور مستند مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کی ویب سائٹس بنی ہوئی تھیں، ان پر مسنون علم تھا، تربیت تھی، کردار سازی تھی، مگر تمہارے دل پتھر، زبان خنجر بن چکے تھے، کانوں میں وقر تھا۔ ہماری زندگیوں میں دشواری کے ساتھ آسانی آتی جا رہی تھی، مگر آسانیاں بہت ہو جائیں تو بندہ سہل پسند ہو جاتا ہے۔ ہماری ٹیچر نے جو ایک بات کورس کے شروع میں کہی تھی، مگر ہم نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ان کی بات انسنی کر دی تھی، وہ اسے مزید وضاحت سے سمجھا رہی تھیں کہ ہفتے میں 1 دن کلاس ہونے پر کورس 8 سال میں مکمل ہوگا، کیونکہ 2 سالہ کورس کے لیے ہفتے میں 4 کلاسز ہوتی ہیں، تو آپ کم از کم 2 کلاسز لیں تاکہ بشرط حیات بفضل اللہ تعالی 4 سال میں تو کورس مکمل کر پائیں۔ یہ سجھاؤ بالکل ایسا تھا جیسے قومی اسمبلی میں قناعت سے گزر بسر کرنے کا بل پیش کر دیا گیا ہو۔ ہماری ایک ساتھی کو شروع میں گنتی کی بہت عادت تھی۔ وہ سبق میں یاد کرنے والے صفحات نہیں بلکہ الفاظ گنا کرتی تھیں، ان کا تو گویا کیلکولیٹر ہی ٹوٹ گیا ہو۔ مسئلہ ایک نہیں تھا، مسائل کے انبار تھے۔ اب ایک سوال یہ بھی تھا کہ دوسری کلاس کس کے گھر پر ہوگی۔ سفر جاری ہے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔